الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات میں بے شمار روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ کسی مقام پر پہنچا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے وضو غسل کے مسائل بیان کیے۔ جب حلقے کا اختتام ہوا تو ایک بڑی عمر کے شخص کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب اس سے وجہ دریافت کی گئی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو اس نے اس طرح کی گفتگو کی کہ میں اپنی سابقہ زندگی پر رو رہا ہوں کہ آج کے اس مدنی حلقے میں جو سیکھنے سکھانے کا حلقہ تھا، غسل سے متعلق، وضو وغیرہ سے متعلق جو مسائل بیان کیے گئے تو میرے علم میں اضافہ ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی زندگی میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ بغیر درست طہارت کے نمازیں ادا کی ہوں گی، کیونکہ بہت ساری ایسی بنیادی باتیں تھیں جو مجھے آج پتہ چلی، اور وہ ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن میں غلطی کرنے کی وجہ سے میری عبادات ناقص ہو گئی۔ اب میں اس پر افسوس کر رہا ہوں اور مجھے رونا آ رہا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی حقیقت ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد کو طہارت کے بنیادی مسائل معلوم نہیں ہوتے، اور وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی حالت میں گزارتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وضو، غسل اور دیگر جو بنیادی مسائل ہیں، ہر مسلمان کے لیے ان کا سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو مدنی چینل آپ کے لیے دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہر ہفتے کو پیش کرتا ہے۔ ایک سلسلہ جو ہے وہ رات 8 بجے بالخصوص ایشیائی ممالک کے لیے، اور رات 12 بجے ہمارے یورپ کے اور دیگر وہ ممالک کے جہاں کے اسلامی بھائی ان اوقات کے اندر زیادہ تر مدنی چینل دیکھتے ہیں، ان کے لیے پیش کرتا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی ہمارا موضوع وضو کے احکام سے متعلق تھا۔ آج بھی اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل کچھ مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ کچھ کالز جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ موجود رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بڑی عمر کے شخص کی طرح آپ کو بھی افسوس نہ کرنا پڑے کہ ہائے، میں اگر پہلے مسائل سیکھ لیتا تو میری اتنی عبادات جو ناقص ہو گئیں وہ کامل رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ جب وضو کے دوران کلی کرتے ہیں تو اس میں بے احتیاطی برتتے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بس منہ میں پانی ڈالا اور پھر باہر نکال دیا، منہ کے اندر ذرات ہیں نہیں ہیں، کھانے کے ذرات اٹکے ہوئے، اس کی طرف ان کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ درپیش ہو، بے احتیاطی کے ساتھ کلی کرتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلی اچھی طرح کرنی چاہیے، کہ کلی کرنا سنت ہے، اور جو پانی ہے وہ پورے منہ کے اندر
جانا چاہیے، ہر جگہ ہر گوشے پر پہنچنا چاہیے کہ اگر اس کو ترک کریں گے تو سنت کا ترک ہوگا۔ اگر اچھی طرح جو ہے کلی کی جائے سنت کے مطابق تو ظاہر ہے کوئی چیز، کوئی ذائقہ اندر نہیں رہے گا، اور اگر اچھی طرح کلی نہیں کی جاتی تو کوئی نہ کوئی چیز اندر رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں، ان پر اس سے زیادہ کوئی بات شدید نہیں ہوتی کہ جس شخص پر وہ مقرر ہے وہ اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے منہ کے اندر کوئی چیز ہو۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا ہے کہ متعدد احادیث کے اندر اس قسم کی جو ہے اس قسم کا مضمون ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور جب تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو کلمات اس کے منہ سے نکلتے ہیں وہ فرشتوں کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت منہ کے اندر کوئی چیز ہو تو فرشتوں کو اتنی ایذا ہوتی ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، تو لہٰذا جب بھی وضو کیا جائے اور اس میں کلی کی جائے تو اچھی طرح کلی کرنی چاہیے کہ کسی چیز کا کوئی ذائقہ، کوئی چیز منہ کے اندر نہ رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو پان کھانے کے عادی ہیں، چھالیاں کھانے کے عادی ہیں، یا کوئی بھی اسی طرح کی چیز کھانے کے عادی ہیں، تو چونکہ وہ ہر وقت ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد اب نماز میں کچھ وقت باقی ہے، اب منہ کے اندر کوئی چیز ڈال لی، اب نماز کے لیے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو بس تھوکنے کی نوبت ہی آتی ہوگی، تو ان کو بالخصوص غور کرنا چاہیے۔ اور جو ابھی روایت بیان کی گئی کہ تلاوت کے وقت جو فرشتے مائل ہوتے ہیں منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر منہ میں کوئی ایسی شے ہو تو اس کی وجہ سے فرشتوں کو بہت زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کتنی ایک بری بات ہے کہ ہماری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معصوم فرشتے ہیں، ایک اتنی پیاری مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انہیں اذیت پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ پان گٹکا نہ بھی کھاتے ہوں، یہ تو ویسی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، البتہ جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد اچھی طرح سے کلی کر لینا چاہیے، بالخصوص جب نماز کا وقت قریب ہو، نماز کے لیے آپ کو جانا ہے تو منہ کی اچھی صفائی ضرور کر لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں بھی خشوع خضوع نصیب ہوگا۔ ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ کے اندر کوئی ذرا رہ گیا، اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ نماز کی طرف توجہ کم اور وہ جو ذرہ منہ کے اندر ہے اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو خشوع خضوع بھی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے منہ کی تمام بدن کی اچھی صفائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفائی کی ایک صورت جو ہے وہ مسواک بھی ہے، سبحان اللہ، کہ اگر اچھی طرح مسواک کی جائے تو منہ اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ مسواک بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پچھلے سلسلے میں مسواک کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی ماشاءاللہ، کہ اگر مسواک اچھی طرح کریں گے تو ساری چیزیں منہ سے نکل جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ امیر علیہ سنت کا وہ رسالہ ہے نا پان گٹکے کے موضوع پر، غالباً اس کا نام ہی پان گٹکا ہے، مکتبۃ المدینہ سے وہ حاصل کریں، آپ کو انتہائی اہم معلومات حاصل ہوں گی، بالخصوص میرے پان گٹکا کھانے والے اسلامی بھائی۔ اور اللہ نے چاہا اگر آپ نے اول تاخیر اس کا مطالعہ کیا تو آپ کی اگر ایسی عادت تھی تو وہ چھوٹ جائے گی، کیونکہ عمومی طور پر جو پان گٹکا کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے دانتوں کی صفائی درست نہیں رہتی، عجیب و غریب قسم کا حال ہوتا ہے، جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی عجیب و غریب قسم کا حال ہوتا ہے، بعض اوقات تو سلام کا جواب بھی درست طور پر نہیں دے پاتے، اور سامنے والا کوئی بات کرے اب منہ اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، اتنا عجیب ہوتا ہے، تو وہ اب بیچارے منہ میں اتنا وہ لیکوڈ بھرا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے تھوکنے جائیں گے پھر آ کے اس کی بات کا جواب دیں گے، تو کتنا ایک برا لگتا ہے، کوئی بھی مہذب آدمی اس شے کو جو ہے وہ پسند ہرگز نہیں کرتا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جب جانا ہو تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جلدی جلدی کے اندر چونکہ وضو کیا ہوتا ہے، اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اعضاء کو اچھی طرح سے پہنچ لیں یا خود ہی اعضاء میں سے پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، اور اسی حالت میں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں مسجد میں جانا
اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وضو کرنے کے بعد اپنے تمام اعضاء سے قطروں کو نچوڑ لینا چاہیے، اور اگر صاف بھی کر لیا جائے تو درست ہے، البتہ صاف اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی تری ختم ہو جائے، تھوڑی سی تری برقرار رکھنی چاہیے کہ یہ تری جو تھوڑی بہت جسم پر رہ جاتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ البتہ بالکل صاف نہ کرنا اور قطرے جو ہے گر رہے ہیں اور اسی حالت میں مسجد میں چلے گئے تو اب فرش مسجد پر جو قطرات گریں گے اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب با حرام ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو وہ توبہ بھی کرے اور آئندہ اس کی بھرپور احتیاط کرے کہ جتنی بھی جلدی ہو قطرات مسجد کے فرش پر نہیں گرنے چاہیے۔ بالخصوص داڑھی والے اسلامی بھائی بھی، چونکہ داڑھی کے اندر گھنی ہے تو پانی کے قطرے جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں تو اپنی چادر کے ساتھ بالخصوص داڑھی کو اچھی طرح صاف کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی قطرہ جو ہے کوئی ایسا نہ رہ جائے جو مسجد میں گر جائے۔ تو امیر اہل سنت کے اس جو ہے وہ عمل سے ہم سب کو جو ہے وہ درس حاصل کرنا چاہیے، اور بالخصوص آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ داڑھی کے قطرات بالخصوص صاف بھی کریں تو کوئی نہ کوئی قطرہ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے جب تک کہ اہتمام نہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو پانی کے قطرے مسجد میں ٹپکانا آپ نے سنا کہ مکروہ تحریمی ہے، اس پر گرفت ہے، اور اگر کسی سے ایسا سرزد ہوا ہو تو توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنا ذہن بنائے کہ کم از کم اتنا وقت پہلے وضو کر لے تاکہ تسلی کے ساتھ وہ نماز کی جو ہے وہ تیاری پوری کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خطاؤں سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا سوال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ جناب لاہور تو بول رہے ہیں امجد جی، سوال ہے جی یہ وضو کرتے ہیں جی کپڑے تے چٹے پی جاندے نے قمیض تے زیادہ تے او دے واسطے کی حکم ہے؟ پنجابی زبان میں سوال کیا اسلامی بہن اور پوچھ رہے ہیں کہ وضو کے دوران کپڑوں پر جو چھینٹے پڑ جاتے ہیں بالخصوص قمیص پر، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک چھینٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پانی نیچے گر رہا ہے اس کا کوئی چھینٹا پڑ جائے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر کسی عضو پر قطرہ گرتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ قمیض پر کپڑوں پر آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کپڑوں کو حتی الامکان بچانا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ کہ مستعمل پانی کے بارے میں ویسے علماء کے مختلف اقوال ہیں، اگرچہ احناف کے نزدیک یہ پاک ہے لیکن کیونکہ اختلاف ہے اس کے پاک اور ناپاک ہونے کے حوالے سے، اس لیے اپنے کپڑوں کو ان چھینٹوں سے بچانا چاہیے، حتی الامکان بچائے۔ جی لیکن اگر پڑ جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہے، ہاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں میں وضو ٹوٹنے کے حوالے سے کہ اگر خنزیر کا نام لے لیا جائے تو کہتے او ہو تمہارا تو وضو ٹوٹ گیا، اور بہت اس کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، تو کیا یہ بات درست عوام میں مشہور ہے؟ خنزیر نجس العین ہے، مگر اس کی نجاست سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کا اگر نام لیا جائے تو جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر خنزیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جہاں خنزیر کی حرمت بیان کی تو ان مقامات پر جو ہے خنزیر کا لفظ استعمال فرمایا، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں، دوسرے مقام پر جو ہے سورہ مائدہ، اور ایک اور مقام سورہ انعام میں، اور چوتھی جگہ سورہ نحل میں۔ تو قرآن پاک میں 4 مقامات پر خنزیر کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے لفظ خنزیر استعمال فرمایا۔ تو اگرچہ خنزیر نجس العین ہے مگر اس کی نجاست سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے اس کا نام لیا تو جو ہے اس کا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسا ہو پھر تو تلاوت جو کرنے والا ہے، جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ 4 مقامات پر ہے قرآن کے اندر، قرآن کی تلاوت نماز میں ہے، اب وہی جہاں پر خنزیر کی حرمت کا بیان ہے نماز کے اندر اس نے اگر تلاوت کر لی تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کی نجاست نجس العین ہے، سید اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہر جزو بدن ایسا ناپاک ہے کہ اصلاً طہارت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ صحیح۔ مراد اس سے یہ نہیں کہ اگر زبان سے ہم نے اس کا نام لیا تو ہماری زبان ناپاک ہو جائے گی یا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بات غلط مشہور ہے۔ اگرچہ کہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے، اس کا بھی کسی طرح بھی اس سے انتفاع ہم نہیں کر سکتے۔
جزاک اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں غلط فہمی تھی تو امید ہے کہ دور ہو گئی ہوگی. اگرچہ کہ نجس العین ہے لیکن اس کا نام لینے سے وضو پر کچھ اثر نہیں ہوتا. حضور اسی سے متعلق ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض اوقات غسل کرتے ہیں لوگ اور اس کے فوراً بعد نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کیا اسی کے ساتھ ہی وضو بھی ان کا ہو گیا یا الگ سے وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا؟ غسل کیا تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ غسل کے دوران جو ہے اعضائے وضو پر پانی بہے گا. تو جب وضو نام ہی ان کا اس کا ہے کہ جو مخصوص اعضاء وضو میں دھونا ہے ان میں پانی بہہ جائے، تو جب ان پہ پانی بہہ گیا تو وضو بھی ہو گیا. اور سنت کے مطابق غسل کریں گے تو اس میں جو ترتیب موجود ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے اعضائے وضو کو دھویا جائے، وضو جیسا وضو کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے غسل کیا جائے. تو اب آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد کوئی حدث واقع نہ ہوا، یعنی کوئی ایسی چیز واقع نہ ہوئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ باوضو ہیں، باغسل ہیں. اسی غسل سے اور اس وضو سے آپ جو ہے نا کوئی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھ سکتے. جی ہاں، وضو ہو گیا، وضو آپ کا ہے. غسل آپ نے کر لیا تو اعضائے وضو پہ پانی بہہ گیا. جب اعضائے وضو پہ پانی بہہ گیا تو وضو بھی انڈرسٹوڈ ہو گیا. امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے رسالے میں بھی نقل فرمایا کہ غسل کے لیے جو وضو کیا وہی کافی ہے، خواہ برانا نہ ہے. اب غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں. جزاک اللہ. تو غسل کیا تو وضو بھی جو ہے اس کے ضمن میں ہو گیا، اب دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں. لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ اگر برہنہ یعنی ننگے بدن جو ہے وہ غسل کرتے ہیں تو شاید وضو کرنا پڑے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. برہنہ اگر آدمی غسل کرتا ہے جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے، در حقیقت اس کا وضو ہے. برہنہ ہونے کا یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بس وہ کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات آسانی ہوتی ہے لیکن اپنے اوپر دشواری کو لوگ جو ہے وہ مسلط کر لیتے ہیں. اور دوسرا جہالت کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے تئیں آسانی سمجھتے ہیں جبکہ شریعت میں وہاں پر سختی کا حکم دیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے تاکہ جہاں پر جتنی ہمارے لیے آسانی ہے اتنی ہم آسانی سے فائدہ اٹھائیں، اور جہاں پر شریعت مطہرہ نے ہمیں منع کا حکم دیا ہے، سختی کا حکم دیا ہے، وہاں پر اسی کے مطابق ہم سختی کا جو ہے وہ برتاؤ کرنے میں کامیاب ہو سکے. وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے خون کا بہنا بھی ہے کہ اگر کسی کا خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر زخم ہوا، اب وہ خون ابھی بہا نہیں تھا کہ اس نے صاف کر لیا، پونچھ لیا، اب دوبارہ نکلا، اس نے دوبارہ اس کو پونچھ لیا، یعنی اتنا اس نے بہنے نہ دیا، پونچھتا رہا لیکن بار بار اس کا خون نکلا، تو اگر بار بار اس نے نکلنے پر پونچھ لیا تو اب کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ اس پر اسے غور کرنا پڑے گا کہ اگر یہ اس خون کو بار بار صاف نہ کرتا تو یہ بہہ جاتا، پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا. صحیح. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بار بار پونچھ رہا ہے لیکن اگر جو ہے وہ بار بار نہ پونچھتا تو نہ بہتا تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا. مقدار پر غور کیا یہ جائے گا. مقدار یعنی پونچھنے سے کوئی اثر نہیں ہے، اگر حقیقت میں اتنا تھا کہ اگر نہ پونچھتا تو ٹوٹ جاتا تو ٹوٹنے کا حکم ہوگا، ورنہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. تھوک کے اندر بھی کبھی جو ہے وہ خون آ جاتا ہے. عمومی طور پر تو زخم وغیرہ لگنے کے بارے میں سنتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات تھوک کے اندر بھی جو ہے وہ خون آ جاتا ہے. بعض اوقات مسوڑے کسی کے سویلنگ ہوتی ہے تو وہ کوئی سیب کھا رہے ہیں، کوئی ایسی شے کھا رہے ہیں یا کھانا کھاتے ہوئے بھی جو ہے وہ خون آ جاتا ہے. تو اب کیسے حکم لگایا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ تھوک میں خون آنا تو اس سے وضو ٹوٹنے کی صورت یہ ہے کہ غلبہ اگر خون کا ہے جی تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. غلبے کی کیا غلبے کی صورت جو پہچان بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر تھوک سرخ ہو گیا تو اب یہ کہا جائے گا کہ تھوک پر خون غالب ہے. صحیح. اور اگر تھوک زرد ہے تو ابھی یہ کہا جائے گا کہ ابھی تھوک غالب ہے، ابھی خون غالب نہیں ہے. تو جب خون کا غلبہ شمار کیا جائے گا تو اس وقت جو ہے وضو کے ٹوٹنے کا بھی حکم دیا جائے گا. اب یہ جب وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا جس سے یعنی ایسا تھوک ملا ہوا خون یا جس میں تھوک میں خون مل گیا ہے تو جس سے وضو ٹوٹنے کا حکم دے دیا گیا
تو اب یہ تھوک بھی ناپاک ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے. امیر سنت دامت برکاتہ ہمارے یہاں ذہن دیتے ہیں کہ اگر آپ نے گلاس سے جو کلی کی اور آپ کے تھوک میں جو خون شامل تھا اس طرح کا خون جس سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا جائے, تو اب اگر آپ نے یہ گلاس منہ کو لگایا تو گلاس بھی نجس ہو جائے گا, جو پانی اس کے اندر ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو اس وقت احتیاط یہ کیجیے کہ کلی ہاتھ میں پانی لے کر اور چلو کے ذریعے جو ہے کلی کیجیے, اور پھر کلی گرانے میں بھی احتیاط کیجیے کہ کپڑوں پر یا اعضائے بدن پر جو پانی نہ گرے. امیر اس نے یہاں ایک قرآن اپنی رسالے میں فرماتے ہیں کہ کاش کہ جہاں ہم اتنی آسائش اپنے مکانات کی کرتے ہیں وہاں ایک وضو خانہ بھی جو ہے بنایا جائے طریقے کے مطابق, جس میں بآسانی جو ہے وضو کیا جائے. بعض اسلامی بھائی جو ہے بیسن وغیرہ پہ وضو کرتے ہیں, تو اس طرح کھڑے ہو کر وضو کرنا خلاف سنت بھی ہے. تو ہم وہاں وضو خانہ ایک بنائیں تاکہ جو ہے اس وضو خانے پہ ہم سنت کے مطابق جو ہے وضو کر سکیں. اور اس سے جو یہ ہوگا کہ اگر بعض اوقات ہمارے منہ سے خون وغیرہ بھی نکلا تو بآسانی انشاءاللہ تعالی بچت بھی ہو جائے گی. بہت اچھا امیر سنت نے وہ طریقہ بیان کیا ہے, بارہا آپ توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ وضو خانہ ہو اور پھر اس کی سلوپ جو بنتی ہے جہاں پر پانی کی دھار میں گرنا ہوتا ہے وہ بہت دیکھ بھال کر اور درست طور پر بنائی جائے. اور وضو خانے کی جو ڈرین ہے جہاں سے پانی جو ہے وہ گزر کے جاتا ہے وہ بھی ایسی سموتھ اچھی ہو کہ وہاں پر پانی رکے نہیں, ورنہ جیسے کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ منہ میں اتنا خون آیا کہ تھوک پر غالب ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب وہ تھوک بھی جو ہے ناپاک ہو گیا. اب وہ پانی کھڑا ہوا ہے, اب کھڑے پانی کے اندر کم مقدار کے اندر اب اس کے اندر تھوک ڈال دیا, اب وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا. اب اس سے جو قطرے اگر چھینٹے جو اڑ کر آئیں گے تو جہاں جہاں گریں گے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پہلے سے احتیاط کریں, اور یہ امیر علیہ سنت کا جذبہ ہے. اور الحمدللہ دیکھا ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی جب اپنا گھر بناتے ہیں یا گھر نیا نہیں بناتے, پہلے سے گھر تھا, اب امیر علیہ سنت نے ذہن دیا تو اپنے گھر میں 1 یا 2 نل کا ضرورتاً وضو خانہ الگ سے بناتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, جتنا اہتمام کریں گے نیکی کے کام کے لیے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی نیت کر لیں کہ گھر میں الگ سے جگہ پر وضو کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی جائے. 1 نل لگا لیں, 2 نل لگا لیں حسب ضرورت, اور اس جگہ کو پاک صاف ستھرا رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز کے لیے یہاں پر وضو کروں گا. سب گھر والے وہاں پر وضو کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے خشوع خضوع بھی حاصل ہوگا, جگہ کا پاک رکھنا بھی آسان رہے گا. ورنہ جہاں پر استنجا خانہ اور وضو خانہ ایک ساتھ ہوتا ہے, نل ایک ہی ہوتا ہے, جہاں پر جو ہے وہ قریب ہوتا ہے جہاں پر وضو کرتے ہیں, تو وہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ نجاست میں پڑنے کی صورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے, جہاں ہم دیگر چیزوں میں اتنی احتیاط کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ سونے کا کمرہ الگ, تو کھانے کا الگ, تو بیٹھنے کا الگ, تو مہمان کے ساتھ بیٹھنے کا الگ, جرنل بیٹھنے کا الگ, اتنی ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ وضو خانہ, وضو کی جگہ بھی ہمارے گھر کے اندر الگ سے ہو تاکہ اس کو صاف رکھنا آسان ہو اور ہم اچھے انداز پر اپنا وضو جو ہے وہ کر سکے, بجا لا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا جذبہ نصیب فرمائے. یہ مکتبۃ المدینہ نے جو رسالہ شائع کیا ہے وضو کے حوالے سے, ماشاءاللہ وضو کا طریقہ, اس کے آخر میں جو ہے جو پچھلا پیج ہے اس پر یہ نقشہ بھی دیا ہوا ہے کہ وضو کس طرح, وضو خانہ کس طرح گھر میں بنانا چاہیے. پوری اس کی کیلکولیشن دی ہوئی ہے کہ سیٹ جو ہے وہ نل سے کتنا دور ہو, نل کتنا اونچا ہونا چاہیے. بہت ایک اسٹینڈرڈ سائز پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اچھی توجہ دلائی ہمارے اسلامی بھائی نے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس رسالے کو حاصل کرنے کی بھی نیت فرما لیں, بلکہ نماز کے احکام نامی کتاب حاصل کریں, اور یہ وضو کا طریقہ الگ سے رسالہ بھی ملتا ہے, آپ اس کو بھی حاصل کریں. اور اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر میں جو وضو خانہ بنانا ہے اس کا نقشہ بہت اچھے انداز پر جو ہے وہ مل جائے گا. امیر سنت کا مجرب ہے اور اس کو بہت غور و خوض کے بعد جو ترتیب دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. مزید ریکارڈڈ کالز بھی ہمارے پاس ہیں, آئیے چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے, اگر الٹی آ جائے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ غالباً یہ پچھلا سلسلہ انہوں نے دیکھا تھا اور وہ ٹوٹنے کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا, تو الٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس
کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ الٹی جسے اردو میں کیا کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی کسی کو منہ بھر کر کہ آتی ہے تو اگر خود بخود آ جاتی ہے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ خود لیتا ہے یعنی خود کیا کرتا ہے تو اس میں پھر دو صورتیں ہوں گی کہ وہ منہ بھر کر ہے. اب علماء نے منہ بھر کر کی بھی تعریف بیان کی ہے کہ یعنی اتنی زیادہ ہو کہ آدمی بلا تکلف اس کو نہ روک سکے. تو اگر منہ بھر کر ہے اور وہ خود لیتا ہے تو اس سے پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور اس میں بھی شرط ہے کہ وہ پیلے پانی کی ہو، خون کی ہو، کھانے کی ہو. اگر صرف بلغم کی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو وضو ہے وہ خود کی ہے یا آ گئی ہے، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، ہو سکتا ہے کہیں پر یہ ایسا ہو، لوگ سمجھتے ہوں کہ عورت اگر گھر سے باہر نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ درست ہے بات؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بالکل جو وضو کے ٹوٹنے کی جتنی بھی فقہا نے چیزیں بیان کی ہیں اس میں سے یہ چیز نہیں ہے. ایسے ہی برہنہ ہو گیا کوئی شخص، اب کپڑے تبدیل کرتے وقت بھی برہنہ ہو گیا یا کسی اور سبب سے ہو گیا، تو یہ بات بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کا ایک سوال ہوا. آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ ستر کھلنے یا دیکھنے سے وضو جانا کہ عوام کی زبان زد ہے، محض بے اصل ہے. علماء نے ستر عورت کو آداب وضو سے گنا. اگر کشف سے وضو جاتا یعنی اعضائے وضو کے کھلنے سے وضو جاتا تو فرائض وضو سے ہوتا. یعنی جب وضو کریں تو آداب میں سے ہے کہ اس وقت برہنہ نہ ہو، جی ہاں، ستر ڈھانپا ہوا ہو، آداب میں سے. لیکن خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے ایک بات نقل کی، سید امیر سنت دامت برکاتہم علیہ نے اس کو اپنے رسالے میں نقل فرمایا کہ عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنا یا اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. مزید فرماتا ہے کہ ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سب ستر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے. اور بغیر ضرورت ستر کھلا رکھنا منع اور دوسروں کے سامنے ستر کھلنا حرام. بہرحال ستر کا کھلنے سے وضو ٹوٹنا یہ بات غلط ہے اور یہ آداب وضو سے ہے کہ ستر کو ڈھانپ کے رکھا ہے. جزاک اللہ. ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میں عابد حسین اطاری جرمنی ہیمبرگ سٹی سے عرض کر رہا ہوں. تو ابھی بھی وہ پروگرام دیکھا دارالافتا کا، بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا. میرا ایک سوال جو ہے حضور، میرے جو بچوں کی امی ہیں تو وہ نان مسلم تھیں، پیدائشی یہاں کی ہیں. تو ابھی وہ الحمدللہ 10-12 سال سے مسلمان ہیں. 12 سال سے پہلے سے نا ان کے جسم پہ وہ یہ ٹٹوین کرتے ہیں، جسم کے اوپر وہ نا کیا اس کو بولتے ہیں کہ وہ نا کلر سا نا پینٹ کرواتے ہیں اپنے جسم کے اندر نا. تو وہ کروایا تو ابھی تو مجھے پتا چلا کہ اس سے وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ بیرون ملک سے کال تھی اور ماشاءاللہ ایک تو اچھی خبر انہوں نے سنائی کہ ان کے جو بچوں کی امی ہے پہلے غیر مسلم تھی، وہ پھر 12 سال سے الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے. آمین. سوال جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، جو میں سمجھ سکا، کہ وہ جو جسم کے اندر نقش و نگار بناتے ہیں اور اس کے اندر رنگ بھرتے ہیں، بعض اوقات سرما وغیرہ بھی بھرنے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، تو کیا اس سے وضو غسل پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ بھر لیا اب کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ یہ بھرنا جو ہے، نقش و نگار کرنا جسم پر، یہ ناجائز و حرام ہے. اور حدیث پاک میں ایسے لوگوں پر لعنت کا لفظ آیا ہے. اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے. اور آئندہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر ایسا ان کا ذہن بنا ہو تو یہ کام ہرگز نہ کریں. اور اگر کسی نے کر لیا ہو تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. غسل اور وضو پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بالکل غسل اور وضو ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. آپ نے اچھی مسئلے کی طرف توجہ بھی دلائی.
صرف ان کے ہاں نہیں ہوگا بلکہ یہاں بھی دیکھا جاتا ہے، اور بعض اقوام کے اندر تو رائج ہے، چھوٹے بچوں کے بھی ماتھے پر بازو پر جو ہے وہ اس طرح کے نقش و نگار بناتے ہیں، تو اس کی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، انسان کو اسی پر اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہیے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شاید یہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوں گے، اب بیل بوٹے بننا بنانا یا نقش و نگار تو یہ کپڑوں پر بنائے جاتے ہیں یا دیواروں پر بنائے جاتے ہیں، انسان کا جسم اس کام کے لیے تھوڑی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی ہی صورت میں تخلیق فرمایا ہے، اب اس کے اندر اس طرح کی تبدیلی کرنا تو یہ بہت بے وقوفانہ جو ہے وہ عمل ہے، عجیب و غریب قسم کے۔ بعض تو وہ سوئی کے ذریعے جو ہے وہ اندر اس کو چبو کر وہ سرمے کو اندر ڈالتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ جسم کے اوپر بھی نقش و نگار بناتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر شریعت کے اندر جو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو مسئلہ وضو غسل کے حوالے سے تھا وہ آپ نے سن لیا کہ وضو غسل پر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات نماز کے انتظار میں نیند آ جاتی ہے، وضو کیا ہوا تھا لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو نیند آ جاتی ہے اور جھونکے بھی آتے ہیں، بعض اوقات بندہ گر بھی جاتا ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو اگر اس طرح کی کیفیت کسی کے ساتھ درپیش ہو تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ اس سلسلے میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں 2 شرطوں کا بیان کیا ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، اور دوسری شرط کہ ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب دونوں شرطیں جمع ہوں، یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیند ایسی حالت میں سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، اور اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب عام جو سوال کیا گیا ہے اس میں ہے کہ مسجد میں آئے اور بیٹھ کر جھونکے آنا شروع ہو گئے، تو عموماً لوگ یا تو 4 زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں یا 2 زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، تو یہ چوکڑی مار کر 4 زانوں ہو کر بیٹھنا یا 2 زانوں التحیات کی حالت میں بیٹھنا، تو اگر سرین جمے ہوئے ہیں اور ایسا نہیں سویا جیسے لیٹ کر آدمی سو جائے، غافل ہونے کی صورت بن جاتی ہے، ایسی نہ ہو بیٹھا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ نیند کا اس پر اتنا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ گر جائے۔ صحیح، اگر اتنا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا، گرنے پر ٹوٹے گا۔ اور سرین جمی ہوئی ہیں لیکن جھٹکے لے رہا ہے، بعض اوقات یوں گردن سے جھٹکے لے، پھر وہ گرتا نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ تو بہت ساروں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، خطبے کے دوران بھی نیند آ جاتی ہے، تو توجہ ہوتی نہیں ہے، اچھا عربی سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں اور معنی اور مفہوم کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی، جمعہ کا خطبہ چونکہ کچھ طویل ہوتا ہے اس دوران بھی نیند آ جاتی ہے، اسی طرح بیان سن رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی نیند آ جاتی ہے، تو نیند کے مواقع بہرحال کثیر ہیں۔ تو 2 شرطیں بیان ہوئی، اگر ان دونوں کا اجتماع پایا گیا تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات آنکھیں آ جاتی ہیں بیماری کے سبب اور آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں، تو اس حالت میں وضو کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا، یعنی دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہ جاتا ہے۔ اب ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سنا تھا کہ باوجہ مرض جو آنسو آنکھ سے نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب مسلسل اس طرح آنسو بہ رہے ہیں تو اب کس طرح وہ وضو کرے اور کس طرح نماز ادا کرے، تو اس بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی اور حکم یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا جو ایک وقت ہے اس وقت کے اندر ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اب ایک ایسی رکاوٹ ہمارے پاس آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم وضو مکمل نہیں کر پا رہے، اگر وضو کرتے بھی ہیں تو وہ آنکھ سے آنسو بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب نماز کا پورا وقت اگر اسی حالت میں گزر گیا کہ ہم فرض نماز بھی ادا نہ کر سکے، بار بار اس نے وضو کرا اور نماز ادا کرنے کی کوشش کی مگر وہ فرض نماز بھی ادا نہ کر سکا، اگر اس طرح کا مرض کسی کو ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے اور فرض نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتا،
اس کو وہ مرض جو ہے وہ عارضہ جو ہے لاحق ہوتا ہے اور وہ وضو اس کا ناقص کر دیتا ہے, وضو توڑ دیتا ہے. تو اب شریعت یہ نے یہ حکم دیا, اس کو یہ اجازت دی کہ اب یہ ایک وقت ایسا گزر گیا, نماز کا پورا وقت, جیسے کہ اب ظہر کی نماز ہے تو ظہر کا ابتدائی وقت سے لے کے انتہائی وقت تک, تو اس پورے وقت کے دوران یہ با طہارت با وضو ہو کر فرض نماز بھی ادا نہ کر سکا, اتنا موقع بھی اس کو نہیں مل رہا کہ یہ فرض نماز ادا کرے. تو اب شریعت نے اس کو کہا کہ یہ شرن معذور ہو گیا, اور معذور کے احکام بیان کیے مزید, اور پھر اس کو یہ رخصت ملی کہ اب اس کو یہ اجازت ہے کہ اب یہ اس ہر نماز کے وقت میں ایک بار وضو کرے گا, اور اس ایک بار وضو کرنے سے جس مرض کی وجہ سے اس کو یہ رخصت ملی تھی, اب اس مرض کی وجہ سے جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, یعنی اس کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. اب اس کو شریعت نے شرعی معذور قرار دیا, جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی, ثابت ہونے کا طریقہ بھی بیان کیا, تو اس کو شرعی معذور کہا. تو ایسے شخص کے لیے جب یہ طریقہ یہ صورت ہو تو اب وہ ایک مرتبہ وضو کرے گا پورے وقت میں, جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, جتنی چاہے سے. اور معذور شرعی سے یہی مراد ہے. اگلا سوال بھی اسی سے متعلق تھا, میں اس کو کنٹینیو کر دوں کہ یہ جو آپ نے بیان کیا کہ اس کا آشوب چشم ہے, آنکھیں دکھتی, آنکھ سے اتنا پانی بہ رہا ہے کہ پوری نماز کا وقت گزر گیا, اس کو اتنا بھی وقت نہ ملا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر لیتا, تو اب وہ شرعی معذور ہو گیا. تو یہ معذور شرعی ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے یا کسی اور وجہ سے بھی ایسا ہو؟ کیونکہ قطروں کی بیماری بعضوں کو ہوتی ہے, پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں, اسی طرح ریح کا مرض ہوتا ہے, ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو اب کیا اس کے علاوہ بھی اس طرح کا کوئی عذر پایا جائے تو اس کے لیے بھی یہی رخصت اور یہی حکم ہوگا؟ اس میں عموماً دو طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات عبادت چھوڑ دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ پریشانی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہم کس طرح وضو کریں, ہم تو پاک ہی نہیں رہتے, تو نماز کیسے پڑھیں گے. تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض نادان ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آیا کہ ہمیں شریعت نے رخصت دی ہے یا نہیں دی, تو وہ بعض اوقات ناپاکی کی حالت میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو شرعی معذور ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید شریعت نے اجازت دے دی ہے اور اب ہمیں وضو بنانے کی مزید حاجت نہیں. تو یہ دو غلطیاں عموماً لوگ کرتے ہیں, اور دونوں ہی باتیں غلط ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا یہ سوچتے ہوئے کہ جناب میں کس طرح نماز ادا کروں. الحمدللہ شریعت نے تمام احکامات بیان کیے ہیں, اور اجازت کی صورت وہ جو آپ نے بیان کی, جی آشوب چشم کا مسئلہ ہو یا واقعی جی وہ بھی میں پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہو یا ری وغیرہ کا مسئلہ, کوئی بھی ناقص وضو ہے, ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے, خون کا جاری ہونا ہے, مسلسل خون جاری رہتا ہے, کوئی ایسا زخم ہے جس سے پیپ جو ہے جاری رہتی ہے, قے آتی ہے, دست مسلسل جاری رہتے ہیں, یا کسی جگہ آنکھ سے مطلب پانی بہتا ہے, کان سے پانی بہتا ہے, عورت کے لیے استحاضے کا مرض ہے, جی ہاں, تو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اب صورت یہی بیان کری کہ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی اس چیز کو سمجھے, اور جو خدا نخواستہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے, بے طہارت نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی اس کو سمجھے. اور اس کے لیے تو مطلب یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہیں, اور معذور کے احکامات میں عموماً لوگ غلطی کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پہلی بات علماء سے مربوط رہیں گے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا. اب یہ اتنا مشکل ہے نہیں, لیکن اس کو مشکل سمجھ لیا ہے قوم نے, مطلب جو سوالات بکثرت آتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے, جبکہ وہی سوال کرنے والا بہت ساری پیچیدہ چیزیں سمجھ ہی چکا ہوتا ہے, اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی. تو معذور شرعی کا مسئلہ بھی کوئی اتنا بہت زیادہ پیچیدہ نہیں, آسان لفظوں میں ہمارے اسلامی نے بیان کیا. مزید بھی اس کی وضاحت ہے. آپ کو میں مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو یہ کتاب ہے نماز کے احکام, بہت ہی پیاری کتاب ہے, اور اس میں سب سے پہلا رسالہ ہی وضو کا طریقہ ہے. اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کو معذور کے احکام لکھے ہوئے مل جائیں گے. ایک مرتبہ پڑھنے سے سننے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ رہے, اب اس کو بار بار پڑھیں. بعض اوقات وسوسوں کا بھی لوگ شکار ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا عذر ہوتا نہیں, لیکن وہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کا بھی اس کے اندر حل لکھا ہوا ہے کہ جس کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں, پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں, وقت تھوڑا لمبا ہو گیا, گزر گیا, وضو تھا لیکن وقت تھوڑا زیادہ گزر گیا, تو اب اس وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار میرا وضو باقی بھی ہے یا نہیں.
تو اس طرح کے جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی بستے سے آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، اور میرے وہ اسلامی بھائی جو فزیکلی مکتبۃ المدینہ تک بستے تک رسائی نہیں رکھتے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو استعمال کریں www.dawatیسلامی.net۔ یہاں پر لائبریری میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب مل جائے گی، اور انگلش کے اندر ٹرانسلیشن بھی اس کے موجود ہے۔ لاز آف صلاح کے نام سے یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹڈ مل جائے گی۔ جو انگلش پڑھنا جانتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یا آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں کہ جو اردو نہیں سمجھتا، اس کو آپ انگلش کی جو کتاب ہے وہ آپ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے وسوسوں کی بھی کاٹ ہوگی، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بھی مدنی مشورہ پیش کرتا چلوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وضو کا عملی طریقہ کر کے ہمیں دکھایا ہے، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کی VCD بھی جاری کر دی ہے۔ بہت ہی پیارا اور آسان انداز پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں پریکٹیکلی وضو کر کے سمجھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً مبلغ نے سوالات بھی کیے ہیں۔ آپ نے کوئی فیل کیا تو اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو بہت دلچسپ اور آسان طریقے میں وہ VCD موجود ہے۔ وضو کا طریقہ اسی نام سے ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ ویڈیو CD ضرور حاصل کریں، خود دیکھیں، بلکہ سب گھر والوں کو جمع کر کے اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ VCD کم از کم ایک مرتبہ دیکھنے کی ضرور نیت فرما لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ رہنمائی ہوگی کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قدر ہم غلطیوں میں مبتلا ہوتے تھے، اور یہ معمولی سا کام کرنے سے ہم اتنا زیادہ ثواب کما سکتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی VCD مدنی چینل پر بارہا اس کو نشر کیا گیا ہے، چلایا گیا ہے۔ البتہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس VCD کو حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو ویب سائٹ کا ایڈریس بتایا۔ انشاءاللہ عز و جل اس VCD کو دیکھنے سے آپ کو وضو سے متعلق بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وضو سے متعلق مسائل تو بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں۔ نواقض وضو کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، پھر ہر ناقض وضو کی اپنی ایک تفصیل ہے، فرائض وضو کی اپنی ایک تفصیل ہے، سنن وضو کی ایک اپنی تفصیل ہے، مستحبات کی اپنی تفصیل ہے۔ البتہ آپ کو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم اس سلسلے میں تو تمام مسائل کا احاطہ کرنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ آپ اس کتاب کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے، اسی طرح بہار شریعت بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ کو مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہو تو اہل علم سے، علماء سے آپ رابطہ کریں۔ ہمارے دارالفتاء الحمدللہ 12 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ہماری مجلس کی طرف سے آپ کے لیے سہولت ہے۔ یہ نمبر آپ اسکرین پر ابھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ اس نمبر پر آپ کہیں سے بھی کال کر کے کسی بھی وقت اپنے مسئلے کے بارے میں شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تحریری طور پر اپنے مسئلے کا جواب چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، darulifta@dawateislami.net، darulifta@dawateislami.net۔ اس میل ایڈریس پر آپ اپنا مسئلہ میل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مکتوب لکھ کر آپ تحریری رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے، دارالفتاء اہل سنت، جامع مسجد کنز الایمان، گرو مندر، باب المدینہ، کراچی۔ دارالفتاء اہل سنت، جامع مسجد کنز الایمان، گرو مندر، کراچی۔ اس ایڈریس پر آپ مکتوب اگر تحریر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بذریعہ مکتوب آپ کو جواب پیش کیا جائے گا۔ یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کے آسان سے آسان ذرائع مہیا کیے جاتے ہیں۔ آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ ان ذرائع کو استعمال کریں، اپنے معاملات، اپنے جو بھی معاملات ہیں شریعت کے مطابق ان کو ڈھالیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور اتنی ساری سروسز جو آپ کو دی جاتی ہیں یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں، اس کا کوئی معاوضہ آپ سے نہیں لیا جاتا، البتہ مالی تعاون کی التجا کی جاتی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، اپنے نفلی صدقات کے ذریعے دعوت اسلامی کی خدمت کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جتنی خدمت زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے اتنا ہی احسن اور بہتر انداز پر جو 41 سے زائد دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں ان میں مدنی کام مزید بڑھتا چلے جائے گا، اور دین اسلام کا جو فیضان ہے یہ دنیا بھر میں مزید عام سے عام تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کا ہمارا موضوع انشاءاللہ عز و جل غسل کے احکام سے متعلق ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی